اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے درود و سلام محمد و آل محمد پہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج کی ہماری ویڈیو ہے رجت کے متعلق کہ عملیات میں رجت کیا ہے۔ عملیات میں رجت ایک ایسی کیفیت کو کہا جاتا ہے جب کسی وظیفے، عمل یا روحانی عمل کے دوران الٹا اثر ہو جائے یا مطلوبہ نتائج کی بجائے نقصان ہونے لگے۔ یہ اکثر اس وقت ہوتا ہے جب عمل کسی غلط طریقے سے کیا جائے، حفاظت کے اصولوں کو نظر انداز کیا جائے یا کسی ایسے شخص پر عمل کیا جائے جس پر اثر کرنا ممکن نہ ہو۔ رجت کی علامات: اگر کسی عملیات یا وظیفے کے دوران رجت ہو جائے تو درجہ ذیل علامات ظاہر ہو سکتی ہیں۔ 1. جسمانی علامات۔ پہلے ہم جسمانی علامات کو دیکھتے ہیں۔ اچانک شدید سر درد یا جسم میں درد، کمزوری، چکر آنا، بے ہوش ہونا یا نیند میں خوفناک خواب یا نیند کا نہ آنا، جسم پر نیلے یا کالے نشان آنا۔ دوسرے نمبر پہ نفسیاتی علامات: بے چینی، گھبراہٹ اور ڈر لگنا، بے وجہ غصہ آنا یا مزاج میں تیزی، ذہنی دباؤ یا شدید مایوسی، غیر معمولی خیالات اور وہم کا بڑھ جانا۔ تیسرے نمبر پہ روحانی اور ماورائی علامات: گھر یا کمرے میں بھاری پن محسوس ہونا، غیر معمولی آوازیں سنائی دینا، کسی غیر مرئی مخلوق کی موجودگی کا احساس، وظائف یا قرآن پڑھتے وقت الجھن یا رکاوٹ محسوس ہونا۔ معاشی اور سماجی علامات: کاروبار یا روزگار میں اچانک رکاوٹ، گھر میں بے برکتی یا لڑائی جھگڑے، تعلقات میں غیر ضروری بگاڑ، قرض یا مالی نقصانات کا بڑھ جانا۔ رجت ہونے کی وجوہات، یعنی رجت کس وجہ سے ہوتی ہے؟ رجت مختلف وجوہات کی بنا پر ہو سکتی ہے، جیسا کہ نمبر 1 غلط طریقے سے عمل کرنا۔ اگر وظیفہ یا عمل صحیح طریقے سے نہ کیا جائے تو اس کے الٹے اثرات ہو سکتے ہیں۔ نمبر 2 حفاظتی تدابیر نہ کرنا۔ بعض عملیات میں حفاظت کے لیے مخصوص آیات یا عزائم پڑھے جاتے ہیں، اگر انہیں چھوڑ دیا جائے تو رجت ہو سکتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ ناپاکی یا گناہوں میں ملوث ہونا۔ عملیات کے دوران پاکیزگی اور پرہیزگاری ضروری ہوتی ہے ورنہ نقصان ہو سکتا ہے۔ نمبر 4 کسی سخت یا ناپسندیدہ روح پہ عمل کرنا۔ بعض جنات اور روحیں طاقتور ہوتی ہیں، اگر ان پر قابو پانے کی کوشش کی جائے یا کامیاب نہ ہوں تو وہ نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ نمبر 5 غلط وقت پہ عمل کرنا۔ عملیات کے مخصوص اوقات ہوتے ہیں، اگر غلط وقت پہ کیا جائے تو رجت ہو سکتی ہے۔ رجت ایک سنگین مسئلہ ہو سکتا ہے، خاص طور پر اگر عملیات بغیر علم کے کیے جائیں۔ اگر کوئی عمل کرتے ہوئے فوری اثرات ظاہر ہوں تو فوراً روحانی تدابیر اختیار کرنی چاہیے اور محتاط رہنا چاہیے۔ آگے ہم بات کریں گے کہ رجت کے علاج کیا ہے اور حضور غوث پاک کا مرید کیسے بن سکتے ہیں۔ رجت کا علاج اور غوث پاک کا مرید کیسے بنیں۔ اگر آپ جو میں نے علامات بتائیں ان میں کوئی بھی علامات آپ کو ظاہر ہو رہی ہے یا آپ نے کسی عامل سے تشخیص کروائی ہے تو آپ کو پتہ چلا ہے کہ آپ کے اوپر رجت ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے سارے عملیات کو ترک کر دینا ہے۔ جو بھی آپ عمل کر رہے تھے، وظیفہ کر رہے تھے، کسی نقش کی زکوٰۃ ادا کر رہے تھے، کوئی پڑھائی کر رہے تھے یا کوئی ریاضت کر رہے تھے، تو آپ نے اس کو ختم کر دینا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ آپ کسی بھی دن کر سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی بھی دن مخصوص نہیں ہے۔ آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے۔ اس کے بعد جو آپ عمل کر رہے تھے، یعنی جو وظیفہ پڑھ رہے تھے، مثال کے طور پہ آپ سورہ مزمل شریف پڑھ رہے تھے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، اسی تعداد میں، جو تعداد میں آپ پڑھ رہے تھے اسی تعداد میں آپ نے سورہ مزمل شریف پڑھنی ہے۔ آپ نے میٹھا بنا لینا ہے۔ میٹھا آپ حلوہ بنا لیں، میٹھے چاول بنا لیں، کھیر بنا لیں یا آپ بازار سے شرینی وغیرہ لے آئیں، وہ آپ کے اوپر ہے۔ کوئی بھی میٹھی چیز آپ بنا لیں، چاول زردہ بنا لیں یا حلوہ بنا لیں، تو وہ آپ نے اپنے پاس رکھ لینی ہے بنا کے، اور جو تعداد میں آپ وظیفہ پڑھ رہے تھے اسی تعداد میں آپ نے وظیفہ پڑھ کے وہ میٹھے کے اوپر دم کر دینا ہے۔ پہلے 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے، پھر وہ میٹھے کے اوپر جو تعداد میں آپ وظیفہ پڑھتے تھے اس وظیفے کے تعداد پڑھ کے آپ نے میٹھے پہ دم کر دینا ہے، اور 3 دفعہ آپ نے زبان سے یہ کہنا ہے کہ میں جو عمل کر رہا تھا
جو تمام میں نے اعمال کیے ہیں ان کا ثواب میں حضور غوث پاک کی روح کو ہدیہ کرتا ہوں۔ 3 دفعہ آپ نے یہ کہنا ہے کہ میں اپنا وظیفہ یا میں جو اپنا عمل کر رہا تھا وہ عمل اور اس کا اجر میں حضور غوث پاک کو ہدیہ کرتا ہوں، اور میں اپنا ہاتھ حضور غوث پاک کے ہاتھ میں دیتا ہوں۔ یعنی یہ 3 دفعہ آپ نے کہنا ہے کہ میں جو عمل کر رہا تھا میں اس عمل کا اجر اور وہ عمل حضور غوث پاک کی روح کو ہدیہ کرتا ہوں، اور اپنا ہاتھ حضور غوث پاک کے ہاتھ میں دیتا ہوں۔ تو یہ 3 دفعہ آپ کہیں گے۔ یہ صرف عمل آپ نے ایک ہی دفعہ کرنا ہے بس، تو یہ عمل بھی حضور غوث پاک کی طرف چلا جائے گا اور آپ ان کے مریدوں میں بھی شامل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے، جب بھی آپ رات کو سونے لگیں، بالکل فری ہوں، آپ سونے لگیں، تو آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی کو پکڑ کے حضور غوث پاک کا تصور کرنا ہے، ان کے روزے کا تصور کرنا ہے، اور یہ تصور کرنا ہے کہ حضور غوث پاک نے آپ کی شہادت کی انگلی کو پکڑا ہوا ہے، اور آپ نے اپنے دل سے اس میں اللہ لکھنا ہے۔ شہادت کی انگلی سے اپنے دل کے اوپر، یعنی بائیں طرف ہمارا دل ہوتا ہے، وہاں آپ نے اسم اللہ لکھنا ہے، اور یہ لکھ کے آپ نے سو جانا ہے۔ بس آپ نے یہ عمل کرنا ہے، تو انشاءاللہ اس سے آپ کو جلد از جلد حضور غوث پاک کی زیارت بھی ہوگی، وہ آپ کو اپنا مرید بھی بنا لیں گے، اور جو وظائف میں رجت ہوئی ہے تو وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ عملیات ایک بہت ہی انتہائی سنگین اور باریک رستہ ہے، لہٰذا اس میں آنے سے پہلے آپ کو استاد کامل کی تلاش کر لینی چاہیے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، بحق محمد و آل محمد۔